اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما كانوا یعملون وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ اعراف کی آیات 180 اور 181 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ سے تو بس وہ نام مخصوص ہیں جو بہت اچھے نہایت عمدہ ہیں، اس لیے اس کو تو صرف اچھے ہی ناموں کے ذریعے سے پکارو تو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ان کے ناموں کے سلسلے میں غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں انہیں اس کی سزا ضرور مل کر رہے گی۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے صفحہ 187 پر، حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اسم کیا چیز ہے؟ فرمایا موصوف کی صفت۔ تفسیر عیاشی میں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہمارا واسطہ دے کر خدا سے دعا مانگو، کیونکہ یہ بات خدا کے اس حکم کے مطابق ہے کہ اللہ کو اچھے ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ موضوع القرآن میں لکھا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا کے اچھے ناموں کو اپنی دعا کے لیے استعمال کرو۔ اللہ کے نام اس لیے نہیں ہے کہ ان سے جادو ٹوٹکے کرو۔ تفسیر عیاشی میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اسماء اعظم ہم محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اس لیے ہماری معرفت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ انا الذی لیس شیء من عمل عامل الا معرفتی، یعنی میں وہ ہوں کہ جس کی معرفت حاصل کیے بغیر کسی عمل کرنے والے کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تفسیر طبیان اور فتح الرحمن میں لکھا ہے کہ ایسے نام جو خدا کی شان اور عظمت کے لائق نہ ہوں، ان سے اللہ کو پکارنا اور یاد کرنا، اس کے بارے میں غلط تصورات پیدا کرنا ہے، اسی کو غلط راستہ کہا گیا، جیسے خدا کو باپ، ابو المسیح، ابو الملائکہ وغیرہ کہنا۔ تفسیر موضوع القرآن میں لکھا ہے اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں کہ خدا کے اچھے ناموں کے بارے میں غلط راستہ استعمال کرنے کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ خدا کے ناموں کو بگاڑ کر غیر اللہ کے لیے استعمال کیے جائیں، جیسا کہ مشرکین اپنے بتوں کے نام خدا کے ناموں کو بگاڑ کر رکھ لیتے ہیں۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ انسان خدا کے تصور و اعتقاد میں جیسی غلطی کرتا ہے ویسی ہی غلطی اس کی زندگی کے پورے طرز فکر و عمل میں پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کے اخلاقی رویے کی تشکیل خدا کے تصور پر منحصر ہوتی ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ خدا کے نام رکھنے میں غلطی کرنے سے بچو۔ خدا کے لیے صرف اور صرف اچھے نام ہی موزوں ہیں، اس لیے خدا کو صرف اچھے ناموں سے یاد کرنا چاہیے۔ اچھے ناموں سے مراد، یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں، وہ نام ہیں جو خدا کی عظمت، برتری اور پاکیزگی کا اظہار کریں۔ الہات کے معنی سیدھے رخ سے پھر جانا ہوتا ہے۔ تیر جب ٹھیک نشانے پر پڑنے کے بجائے کسی غلط سمت میں چلا جاتا ہے تو عربی زبان میں کہتے ہیں الحد السہم الحدون، الحد السہم الہدف، یعنی تیر نے نشانے سے الہاد کیا۔ خدا کے نام رکھنے میں الہاد یہ ہے کہ خدا کے نام ایسے رکھے جائیں جو اس کے مرتبے سے کم ہوں، جو اس کے ادب کے منافی ہوں، یا جن سے خدا کے بارے میں گھٹیا اور غلط عقیدوں کا اظہار ہو۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں، اور اس آیت کے ذیل میں تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ اللہ کے اسماء الحسنی اس کے صفات کمال کے حامل ہوتے ہیں۔ کتاب مجموع النورین صفحہ 180 پر لکھا ہے بروایت برسی اور عیون اخبار رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کسی طرف تشریف لے جا رہے تھے
کہ خیبر کا ایک یہودی بھی ہم سفر ہو گیا، بس سامنے ایک وادی میں گہرا پانی تھا، یہودی تو بلا جھجک پانی کے اوپر چلنے لگا اور پانی کو عبور کر گیا۔ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے بولا، اگر آپ علیہ السلام کو بھی وہ اسم یاد ہوتا تو آپ علیہ السلام بھی میری طرح عبور کر لیتے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ذرا ٹھہر جاؤ۔ بس آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے پانی کی طرف اشارہ کیا تو پانی جم گیا اور آپ علیہ السلام اوپر سے چل کر عبور کر گئے۔ جب خیبری یہودی نے یہ دیکھا تو قدموں پر گر پڑا اور اس کہنے لگا، اے جوان، بتائیے آپ علیہ السلام نے کیا پڑھا ہے؟ یہ پانی جم گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تم بتاؤ کہ تم نے کیا پڑھا تھا کہ پانی کے اوپر سے بآسانی گزر کا عبور کر لیا؟ خیبری یہودی نے جواب دیا، میں نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے آخری پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کا نام لے کر دریا عبور کیا جا سکتا ہے، لہٰذا میں نے انہی کا نام لیا اور دریا پار کر لیا۔ اب آپ بھی بتائیے کہ آپ علیہ السلام نے کیا پڑھا کہ پانی جم گیا؟ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ تم نے جس وصی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر دریا عبور کیا، میں ہی وہ ہوں۔ بس خیبر یہودی سنتے ہی کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ انوار النجف تفسیر جو ہے اس کے صفحے 241 پر اس آیت کے ذیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ باروایت بھگت عمار بن یاسر سے منقول ہے کہ میں نے ایک دن حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اپنے قرض دار ہونے کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے سامنے پڑے ہوئے ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جاؤ اس پتھر کو اٹھا لاؤ اور اپنا قرض ادا کرو۔ میں نے اس کی آقا وہ تو پتھر ہے۔ فرمایا، میرا واسطہ دے کر خدا سے دعا کرو تو وہ اس کو سونا بنا دے گا۔ عمار کہتے ہیں کہ میں نے ویسے ہی کیا تو واقعی وہ پتھر سونا بن گیا۔ بس آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لے لو۔ میں نے اس کی آقا میں اس کو کیسے توڑ سکتا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ضعیف الیقین، اللہ سے میرا نام کا واسطہ دے کر دعا تو مانگ، وہ نرم ہو جائے گا، کیونکہ میرے ہی نام کی بدولت تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ عمار کہتے ہیں میں نے آپ علیہ السلام کے نام سے دعا مانگی تو وہ موم کی طرح نرم ہو گیا اور میں نے اپنی ضرورت کے مطابق توڑ لیا اور باقی ویسے کا ویسا پتھر ہو گیا۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے، صفحہ 139 پر۔ خدا کا ہر نام اسم اعظم ہے۔ خدا کا ہر نام صفت اسم اعظم ہے، بشرطیکہ کہ اس کا ورد صحیح طور پر کیا جائے۔ ورد سے مراد لقلقہ لسانی نہیں، بلکہ اپنے جسم کے ہر رگ و پٹے، ہڈی خون کے ایک ایک قطرے اور جسم کا بال بلکہ حرکت اور سکون سے اسی نام کی صدا بلند ہو تو وہ نام کیوں نہ اسم اعظم ہو۔ مثلا اللہ کی صفت صادق، تو یا صادقوں کا زبانی ورد اسم اعظم کے اثرات پیدا نہیں کرے گا، تاکہ کہ اس صفت میں خود کو جذب نہ کر دے۔ جذب کا مقصد یہ کہ اس کی زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، شکم، اس کی رفتار و گفتار میں مکمل طور پر صداقت کا ہونا لازمی ہے۔ اس وقت یہ کلی و کلکا کا مصداق ہو جائے گا، پھر یہ جو کچھ کہہ دے گا وہی ہو جائے گا۔ اگر پتھر کو سونا کہے گا تو پتھر سونا بن جائے گا، کیونکہ اب وہ اللہ کی صفت صادق کی زبان سے کہہ رہا ہے۔ آیت نمبر 181 کا ترجمہ یہ ہے، اور ہماری مخلوق میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹھیک حق کا راستہ بھی بتاتے ہیں اور حق کے مطابق انصاف بھی کرتے ہیں۔ تفسیر صافی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، صفحہ 187 پر، کہ یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں ہے۔ تفسیر عائشہ میں لکھا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میری امت ضرور 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سوائے ایک فرقے کے باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ اس آیت میں اسی فرقے کا ذکر ہے جو نجات پائے گا۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت تمہارے لیے ہے اور ایک ایسی ہی قوم گروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی گئی تھی، جیسا کہ خدا فرماتا ہے وہ ٹھیک حق کا راستہ بھی بتاتے ہیں اور حق کے مطابق انصاف بھی کرتے ہیں۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس آیت کا ایک مطلب تو یہ لکھا گیا ہے کہ ہر دور میں کچھ لوگ ضرور ایسے ہوتے ہیں جو راہ راست اور حسن کردار پر قائم رہتے ہیں۔ محققین نے اس سے نتیجہ نکالا کہ تمام خلق کبھی گمراہی پر متفق و جمع نہیں ہو سکتی۔ تفسیر طبیان میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں خدا کی حجت یعنی خدا کا مقرر کیا ہوا امام معصوم ضرور زمین پر ہوتا ہے جو منار ہدایت ہے، اور اس آیت کا وہ امام اولین اور حقیقی مصداق ہے۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس آیت کے حقیقی مصداق
حضرات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔